حضرت فقی ابو الیس سمرقندی رحمہ اللہ متوفی 373 ہے، جلیل القدر محدث فقی اور صاحب تصنیف بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی معروف کتاب تنبیہ الغافلین صدیوں سے اہل ایمان کی اصلاح و تربیت کا ایک اہم ذریعہ رہی ہے۔ اس کتاب میں اپنے متعدد حکایات اور نصیحت آموز روایات نقل فرمائی ہیں، جن میں سے ایک روایت حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے منقول ہے، جو اپنی حکمت اور عبرت کے اعتبار سے نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک موقع پر ابلیس کو انسانی شکل میں حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑا تاکہ وہ اب کے سوالات کے سچے جوابات دے۔ جب اپنے اس سے دریافت فرمایا، اے ملعون، دنیا میں تیرے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ تو اس نے انتہائی حسرت، جلن اور بے بسی کے ساتھ 15 ایسے طبقات کا ذکر کیا جو اس کے منصوبوں کو ناکام بنا دیتے ہیں اور اس کی محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ ذیل میں انہی طبقات کو قدر وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ 1. سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ۔ ابلیس نے سب سے پہلے اب کی ذات اقدس کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیا، کیونکہ اب وہ ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے نور سے روشناس کرایا۔ اب کی تعلیمات نے انسان کو شیطان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کیا۔ 2. عادل حکمران، امام عادل، وہ حکمران عظیم ندار شخص جو عدل و انصاف قائم کرے۔ شیطان ظلم، بدامنی اور ناانصافی پھیلانا چاہتا ہے، لیکن ایک انصاف پسند رہنما معاشرے کو سکون اور امن دیتا ہے، جو اس کے منصوبوں کو ناکام بنا دیتا ہے۔ 3. متواضع مالدار، غنی متواضع، وہ دولت مند جو اپنی حیثیت کے باوجود عاجزی اختیار کرے۔ شیطان انسان کو مال کے ذریعے تکبر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لیکن عاجز مالدار اس کے اس ہتھ کنڈے کو ناکام بنا دیتا ہے۔ 4. سچا تاجر، تاجر صادق، وہ کاروباری شخص جو دیانت داری سے لین دین کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے اور کسی کو دھوکہ نہ دے۔ ایسا شخص معاشرے میں اعتماد پیدا کرتا ہے، جبکہ شیطان دھوکہ دہی کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ 5. بعمل عالم، عالم متخش، وہ عالم دین جس کے علم میں اخلاص اور خشوع ہو اور جس کی زندگی اس کے علم کی عکاس ہو۔ ایسا عالم لوگوں کی صحیح رہنمائی کر کے شیطان کے فریب کو بے نقاب کرتا ہے۔ 6. خیر خواہ مومن، ممن ناسے، وہ شخص جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہے اور انہیں خیر کی طرف بلائے۔ شیطان انسانوں کے درمیان نفرت پھیلانا چاہتا ہے، جبکہ ناسے مومن محبت اور اخوت کو فروغ دیتا ہے۔ 7. نرم دل مومن، رحیم القلب، وہ انسان جو دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرے اور محتاجوں، یتیموں اور کمزوروں پر رحم کرے۔ شیطان انسان کو بے حس بنانا چاہتا ہے، لیکن رحمدلی اس کے منصوبے کو ناکام کر دیتی ہے۔ 8. سچی توبہ کرنے والا، تائب، وہ گنہگار جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر خلوص دل سے توبہ کرے اور دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ شیطان کی برسوں کی محنت ایک سچی توبہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ 9. حرام سے بچنے والا، متقی و متورع، وہ شخص جو نہ صرف حرام بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچتا ہے۔ شیطان معمولی فائدے کے بدلے انسان کو حرام میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، مگر متقی شخص اس کے جال میں نہیں پھنستا۔ 10. ہمیشہ باوضو رہنے والا مومن، وضو روحانی طہارت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص کثرت سے باوضو رہتا ہے وہ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ شیطان ناپاکی کو پسند کرتا ہے۔ 11. سخی مومن، کثیر الصدقہ، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرے۔ شیطان انسان کو فقر و فاقہ کا خوف دلا کر روکنا چاہتا ہے، لیکن سخی انسان اللہ کے وعدے پر یقین رکھتا ہے۔ 12. اچھے اخلاق والا مومن، حسن الخلق، وہ انسان جس کا برتاؤ نرم، شائستہ اور محبت بھرا ہو۔ حسن اخلاق دلوں کو جوڑتا ہے، جبکہ شیطان دلوں میں دوریاں پیدا کرتا ہے۔ 13. لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا، وہ شخص جو دوسروں کی مدد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ ایسا انسان معاشرے میں خیر و بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے اور شیطان کے لیے رکاوٹ۔ 14. قرآن سے وابستہ شخص، حامل القرآن، وہ بندہ جو قرآن کی تلاوت کرے، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ قرآن کی موجودگی شیطان کے اثرات کو کمزور کر دیتی ہے۔ 15. تہجد گزار، قائم باللیل، وہ شخص جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کے حضور عبادت کرے۔ یہ وہ وقت ہے جب اخلاص اور قرب الہی نصیب ہوتا ہے
اور شیطان کی غفلت کی گرہیں ٹوٹ جاتی ہے۔ حاصل کلام، یہ 15 صفات دراصل ایک مکمل مومن کی تصویر پیش کرتی ہے۔ یہ روایت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم ان میں سے کسی صفت کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شیطان سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ان اوصاف سے مزین کریں۔